اور میں آپ کے سامنے دعوت دیتا ہوں مفتی اعظم پاکستان شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی محمد عثمانی صاحب کو کہ وہ ہمیں نصائح بیان فرمائے اور آپ سب کو دعائیں دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اور ہم سب سے دین اسلام کا کام لے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، میرے انتہائی قابل احترام حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ، حضرت مولانا محمد حنیف جالندھری صاحب اور مولانا اسد محمود صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب شخصیتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور حضرات علماء کرام اور میرے عزیز طالب علم ساتھیوں اور معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ میرے لیے بہت عظیم سعادت ہے کہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم نے مجھ پر یہ احسان فرمایا کہ اس قدیم ادارے جامعہ قاسم العلوم میں ختم صحیح بخاری کے موقع پر مجھے حاضری کی خوش نصیبی عطا فرمائی۔ میں ان کا تہہ دل سے ممنون ہوں۔ یہ جامعہ قاسم العلوم میرے لیے نیا نہیں ہے، اور الحمدللہ اس میں بار بار اللہ تعالیٰ نے حاضری کی توفیق دی ہے، اور اس زمانے میں خاص طور پر جب حضرت مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمود صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ یہاں درس حدیث دیا کرتے تھے، اس وقت بھی الحمدللہ مجھے ان کی زیارت اور ان سے استفادے کا شرف حاصل ہوا، اور آج ان کے محترم جانشین حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ ان کی سرپرستی میں آج جو طالب اپنے دور حدیث کی تکمیل کر رہے ہیں، اس موقع پر مجھے ان طالب علموں کی زیارت اور ان کو مبارکباد دینے کا موقع مل رہا ہے۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام طلباء کو جنہوں نے درس کی تکمیل کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث کے انوار و برکات سے ان کے سینے منور فرمائے اور ان کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ حضرت دامت برکاتہ کا اپنی محبت و شفقت کی وجہ سے یہ ارشاد ہے کہ میں پہلے آپ حضرات کے سامنے حدیث مسلسل بالحنبلیہ پڑھ دوں،
اور اس کی اجازت بھی دے دوں۔ اپنے نااہلی کے باوجود حضرت مولانا کے ارشاد کی تعمیل میں آپ کے سامنے پہلے حدیث مسلسل بالاولیہ پڑھتا ہوں، جس کو حدیث الرحمہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس حدیث کی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر ہمارے زمانے تک جب کوئی کسی استاد کے پاس حدیث پڑھنے جاتا تھا تو اس کو سب سے پہلے یہ حدیث سنائی جاتی تھی۔ اسی وجہ سے اس کو حدیث مسلسل بالاولیہ کہا جاتا ہے۔ مجھے یہ حدیث حضرت شیخ حسن مشاط مکی مالکی رحمۃ اللہ علیہ سے مسجد حرام میں سن 1963 میں حاصل ہوئی تھی، یعنی تقریباً 67 سال پہلے۔ اور اس کے بعد مکہ مکرمہ ہی کے بہت بڑے محدث جنہوں نے مدرسہ سولتیہ میں تعلیم پائی تھی، حضرت شیخ محمد یاسین الفادانی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی مجھے یہ حدیث حاصل ہوئی۔ اور اس کے بعد آخر میں حضرت شیخ احمد الناخبی رحمہ اللہ جو جدہ میں مقیم تھے اور 120 سال عمر پائی، اور ابھی چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا، ان سے بھی یہ حدیث حاصل ہے، وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حدثنی به الشیخ حسن المشاط المکی المالکی رحمہ اللہ تعالی کما حدثنی به الشیخ محمد یاسین الفادانی رحمہ اللہ تعالی والشیخ احمد الناصبی رحمہ اللہ تعالی، كل واحد منهم يرويه بإسناده إلى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء۔ میرے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء۔ وهذا أول حديث سمعته من هؤلاء الشيوخ الثلاثة، وكل واحد منهم يرويه بإسناده ويقول هذا أول حديث سمعته من شيخي، وهذا التسلسل ينتهي إلى سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکات ہمیں عطا فرمائے۔ میں اس حدیث کی اجازت اسی تسلسل کے ساتھ اپنے ان طالبہ کو دیتا ہوں، ان ساتھیوں کو جو اس سال دور حدیث کی تکمیل کر رہے ہیں، اور اگر کسی اور کو بھی یہ طلب ہو تو اس کو بھی یہ اجازت دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ تمام حضرات کی میں خدمت میں اپنی نااہلی کے باوجود یہ اجازت بھی کرتا ہوں، اور جو احادیث کی اسانید مجھے پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش اور بلاد عربیہ کے مشائخ سے جتنی اسانید مجھے حاصل ہیں ان کی بھی اجازت دیتا ہوں، اور میرا سبق عنقریب انشاءاللہ چھپنے والا ہے، اس میں ساری وہ اسانید درج ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب بزرگوں کے انوار و برکات اور معارف سے ہمیں سرفراز فرمائے۔ اس تمہید کے بعد حقیقت تو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی موجودگی میں مجھے میری رب کشائی مجھے اپنی اوقات سے زیادہ معلوم ہوتی ہے، لیکن تعمیل حکم بھی ایک ہمارے دین کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس تعمیل حکم میں چند مختصر نکات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔
اللہ تعالیٰ اپنے رضا کے مطابق کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آج ہمارے جو طالب علم دورہ حدیث کی تکمیل کر رہے ہیں وہ خود بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، ان کے والدین بھی، ان کے اساتذہ کرام بھی، جنہوں نے دن رات کی محنت سے ان حضرات کے دلوں میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا نور بھرا، وہ سب قابل مبارکباد ہیں۔ اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ علم دین سے بڑھ کر کوئی کسی بھی علم کی نعمت نہیں ہو سکتی۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علوم ثلاثہ، تین قسم کے علوم حقیقی علوم ہیں، وما سوا ذالک فضل، اس کے علاوہ جتنے علوم ہیں وہ ایک زیادہ چیز ہے، اضافی چیز ہے، لیکن بنیادی طور پر علوم تین ہیں۔ ایک قرآن کریم کی آیتوں کا علم، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم، سنتوں کا علم، اور ایک حکمت کا علم۔ یہ تین بنیادی طور پر علوم ہیں۔ ما سوا ذالک فضل، اس کے سوا جتنے بھی کچھ ہے وہ زیادہ ہے۔ یعنی انسان کی ضرورت تو ہے، لیکن جو اصل مقصود زندگی ہے، اس اصل مقصود زندگی کو حاصل کرنے کے لیے جو بنیادی اہمیت رکھنے والے علوم ہیں وہ تین۔ آج بڑا شور ہے اس بات کا کہ مدارس دینیہ میں دوسرے علوم، اصلی علوم کیوں نہیں پڑھے جاتے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ دینی مدارس اصلی علوم سے دور ہیں اور ان کو دین تو آتا ہے دنیا، اور دنیا کا نہ آنا اور دین کا آنا اس کو ایک عیب کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر آپ دنیا بھر کے تعلیمی اداروں کا جائزہ لے کر دیکھیں، دنیا بھر، تو وہاں علم کا ایک ہی مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل ہو جائے، مجھے میرے دولت میں اضافہ ہو جائے، میرا گھر اچھا ہو جائے، مجھے اچھی کار مل جائے، مجھے اچھا منصب عطا ہو جائے، اور بس۔ یعنی جتنے علوم ہیں وہ زیادہ سے زیادہ انسان کو قبر تک پہنچنے کے معاملات میں مدد پہنچا سکتے ہیں، لیکن قبر میں پہنچنے کے بعد جو ابدی زندگی آنے والی ہے اس میں وہ علوم کوئی مدد نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں، اگر کوئی کتنا بڑا اکاؤنٹنٹ ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، وہ فائنانشل آفیسر ہے، وہ اس کا علم کب تک کام دے گا اس کو؟ جب تک وہ ریٹائر نہیں ہو جاتا، اور ریٹائر ہونے کے بعد پھر جب قبر تک پہنچ گیا تو قبر تک پہنچنے کے بعد اس کو، قبر میں پہنچنے کے بعد اس کو وہ اکاؤنٹ کا علم کوئی فائدہ نہیں ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص قانون کا ماہر ہے تو ساری زندگی زیادہ سے زیادہ اس کو فائدہ پہنچائے گا، تو وہ اس کے ریٹائر ہونے تک پہنچائے گا، بعد میں ختم۔ جتنے علوم ہیں ان سب کا حال یہ ہے کہ قبر کے دروازے پر پہنچ کر ان کی افادیت ختم، اور یہ علوم جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تین علوم ہیں، آیات محکمہ کا علم، سنت جاریہ کا علم، یہ چیزیں ایسی ہیں جن کا فائدہ قبر تک بھی ہے اور قبر میں پہنچنے کے بعد بھی ہے، اور وہاں سے پھر آخرت کے میدان میں، میدان حشر میں پہنچنے کے بعد بھی۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ اس بات کو ایک عیب
سمجھا جاتا ہے کہ اس آدمی کو دین تو آتا ہے، دنیا نہیں آتی۔ ارے بھائی، دین کا جو علم ہے وہ تمہیں قبر تک بھی پہنچائے گا اور قبر کے بعد بھی فائدہ دے گا، اور تم جس کو افضل قرار دے رہے ہو وہ جا کر قبر پہ ختم ہو جائے۔ اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو مقصد زندگی ہے اور ہمارا جو پڑھنے پڑھانے کا مقصد ہے وہ انسانیت کی خدمت ہے، اور دوسرے علوم کے پڑھنے والوں اور پڑھانے والوں کا جو مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ دولت میں اضافہ ہو، دولت میں اضافہ ہو، وہ چاہے کسی بھی قیمت پر ہو، وہ مقصد زندگی۔ اور ہمارا مقصد زندگی الحمدللہ سارے مدارس دینیہ میں مقصد زندگی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی خدمت، انسانیت کی دین کے ذریعے خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لحاظ سے ہم یہ بھی کہتے ہیں بے شک کہ ہم عصری علوم کے مخالف نہیں ہیں، نہ مخالف ہیں اور نہ یہ سمجھتے ہیں کہ دینی مدارس کے اندر عصری علوم نہیں پڑھانے چاہیے، لیکن پڑھانے کے مقاصد میں زمین و آسمان کا فرق۔ ایک عصری علوم کو پڑھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ کئی بڑے بڑے عہدے مل جائیں، مزدوریاں اور نوکریاں مل جائیں اور بڑے بڑے مناصب حاصل ہو جائیں۔ ہمارے ہاں اصول عصری علوم اگر پڑھائے جائیں گے تو اس نقطۂ نظر سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اپنے ہاں جو ہے وہ ایسے وہ قائم کر دیجئے صنعتی تعلیم کے ادارے کہ جس میں طلبہ جو ہیں پڑھ کے بعد میں وہ کسی کاریگری میں لگ جائے، کسی ٹیکنیشین بن جائے وغیرہ وغیرہ۔ ارے بھائی، اگر ٹیکنیشین بنانا تھا تو ہم ان کو دین ہی کو پڑھاتے، درس نبی کو پڑھاتے۔ لیکن عصری علوم کو ہم اس لیے اپنے ہاں پڑھانا چاہتے ہیں، اس لیے پڑھانا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے طالب علم کو جب وہ دوسروں کے پاس دین کی تبلیغ اور تعلیم کے لیے جائے اور دین کا پیغام پہنچائے تو وہ کلم الناس علی قدر عقولہم کی بنیاد پر پہنچائے، کہ لوگ جس زبان کو سمجھتے ہوں، لوگ کی جو ذہنیت کے مطابق ہے، اس ذہنیت کے مطابق ہم دین کو دوسرے تک پہنچائیں۔ اس مقصد کے لیے اگر اس کی علوم حاصل کیے جاتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ کوئی عیب نہیں، ہمارے نزدیک یہ کوئی مکروہ چیز نہیں، بلکہ عین ہمارے مقاصد کے مطابق۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ پرانے زمانے میں اور آج تک ہمارے پاس چلا آتا ہے منطق اور فلسفہ پڑھایا جاتا ہے۔ وہ کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، لیکن منطق اور فلسفہ اس لیے پڑھایا جاتا تھا تاکہ اس دور کے جو ذہن اور مزاج ہے اس کے مطابق ایک عالم اپنا پیغام دوسروں تک پہنچاتا، اس لیے پڑھایا جاتا تھا۔ اگر آج ہم عصری علوم کو پڑھائیں تو ان کا مقصد بھی یہ ہوگا کہ تاکہ ہم اپنے دین کا تحفظ کر سکیں، اپنے دین کی بات زیادہ مؤثر انداز میں پہنچا سکیں۔ اسی لیے ہم سے یہ کہا جاتا ہے اور کہا جا رہا ہے بار بار مذاکرات کے دوران، یہ بات حکومت کی طرف سے یا حکومت کے نمائندوں کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے کہ ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ بھئی ہمارے طالب علم وہ جب فارغ ہوں تو ان کو ہم بڑے بڑے مناصب تک پہنچا سکیں، ان کو ڈپٹی کمشنر لگا سکیں، ان کو سی ایس پی کے آفیسر بنا سکیں وغیرہ وغیرہ۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم پڑھانا ضرور چاہتے ہیں، لیکن اس لیے نہیں، ہم نے ان سے واضح طور پر کہہ دیا کہ اگر ہم مدرسے کے لوگ ہم اپنے نصاب، اپنے نظام، اپنے طریقہ کار اس کے اندر مکمل طور پر آزاد اور خود مختار ہر قیمت پر رہنا چاہتے ہیں، اور حکومت کے ساتھ ہمیں اتنا رشتہ بھی اپنے تعلیمی نظام کے سلسلے میں اتنا رشتہ بھی ہم قائم نہیں کرنا چاہتے کہ وہ ہمارے اوپر کوئی ہمیں ڈکٹیٹ کرے کہ ہم کیا پڑھائیں اور کیا نہ پڑھائیں۔ لیکن ہم نے یہ کہا کہ ہم اپنی ثوابدید کے مطابق اور اپنی آسانی کے مطابق اپنے ثوابدید پر اپنے اداروں سے، اپنی کمیٹیوں سے
ہم بے شک کریں گے، لیکن آپ کو ہمیں آئے پر کوئی ڈکٹیٹ کرنے کا حق حاصل نہیں۔ بارہ یہ بات تو ضمن آ گئی۔ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارا مقصد زندگی در حقیقت خدمت ہے۔ اپنا اس کا مقصد زندگی پہلے یہ کہ جو کچھ قرآن و سنت نے ہمیں بتایا اس پر ہم خود عمل پیرا ہوں، اور پھر دوسروں تک اس تعلیم کو پھیلائیں اور پہنچائیں۔ یہ ہے ہمارا مقصد زندگی۔ اللہ تعالیٰ اسی میں ہمارے معاش کا بھی سامان پیدا فرما دیتا ہے۔ کوئی آج تک کسی مولوی کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اس نے بھوکا ہونے کی وجہ سے خودکشی کر دی یا وہ بھوکا مر گیا۔ آج تک کوئی بڑے بڑے جو گریجویٹس ہیں اور بڑے بڑے ماسٹرز ہیں اور ڈاکٹرز ہیں، ان کے بارے میں آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ خودکشی کر کے انتقال ہو گیا۔ کسی مولوی نے آج تک ایسا نہیں کیا، الحمدللہ، نہ کرے گا، اس واسطے کہ اس کا مقصد زندگی کچھ اور ہے۔ وہ دین پر عمل کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کی قبر درست ہو، تاکہ اس کا آخرت درست ہو، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکے۔ لہذا اس کو اگر کبھی فاقے بھی برداشت کرنے پڑے تو کرے گا، لیکن اپنے دین کو نہیں چھوڑے گا۔ الحمدللہ ہمارا مقصد زندگی یہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو کچھ پڑھا ہے، جو سنت کے علوم پڑھے ہیں، تو یہ جو آپ نے تحقیقات پڑھی ہیں، فقہی تحقیقات، کلامی تحقیقات، یہ بے شک ایک علمی کام ہے جو سنت پر کس درجہ عمل کیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ یہ جو انسان اپنے افعال کا خالق ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ خالق ہوتا ہے؟ یعنی یہ بہت مشہور بحث ہے معتزلہ کی، چلے آتی تھی۔ پوچھا کہ جی وہ آتا ہے تو حضرت امام احمد نے فرمایا یہ بتاؤ کہ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اس نے کہا جی مجھے یاد نہیں ہے۔ آخر جب نکلتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ کہا جی یاد نہیں۔ کہا خدا کے بندے تمہیں اتنی بات تو یاد نہیں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے مسجد میں داخل ہونے کے لیے اور باہر نکلنے کے لیے، اور تم خلق افعال کے مسئلے کو قائم کرتے خلق افعال پیدا کرنے لگے، تو وہ ویسے جو کچھ بھی ہے وہ یہی رہ جائیں گے، لیکن اصل چیز جو کام آنے والی ہے وہ سنت پر عمل۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ طاحت العبارات وذهبت الاشارات ولم يرفعنا الا ركعات ركعناها في جوف الليل، کہ وہ جو عبارتیں ہم نے پڑھی تھی تحقیقات والی وہ تو خدا نے کہا تھی، اور وہ جو اشارات تھے کہ صوفیاء کرام کے اشارات جو تھے وہ بھی کئی غائب ہو گئے۔ اگر ہمیں فائدہ پہنچایا تو کچھ چھوٹی چھوٹی رکعتیں ہم نے پڑھ لی تھی رات کی تاریکی میں، انہوں نے فائدہ پہنچایا، تو یہ ساری تحقیقات تو رہ جائیں گی۔ اصل چیز یہ ہے کہ جو کچھ پڑھا ہے، جو اخلاق پڑھے ہیں، جو آداب پڑھے ہیں، جو سنتیں پڑھی ہیں، ان پر ہمارا عمل کتنا ہے اور کس اخلاص کے ساتھ ہے، یہ ہے سارا جو امتحان ہونے والا ہے ہماری ہر شعبہ زندگی میں، چاہے وہ ہم کسی بھی شعبہ زندگی میں کام کر رہے ہوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے مثال راہ ہے۔ ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ اس پر کیوں عمل نہیں کیا، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم جو ہے آیا قرآن کریم مخلوق تھا یا غیر مخلوق، یہ سوال ہوگا۔ تو حضرت ہمارا تو بنیادی ہمارے اکابر کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اس کے پڑھنے کے بعد طلباء کو عمل کی طرف متوجہ کرتے تھے۔ ہمارے سارے اکابر کو آپ دیکھیں، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تک، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب تک، حضرت مولانا بنوری صاحب تک، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اجمعین، انہوں نے
پڑھنے کے بعد یعنی دور حدیث کی تکمیل کرنے کے بعد اپنے آپ کو علم کے لیے پہلے مختص کیا، اس میں محنت کی، اور ساتھ ساتھ کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق قائم کیا تاکہ جو کچھ پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کا سلیقہ ان کے ذریعے آئے۔ آپ جانتے ہیں حضرت نوقمی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی بن عبداللہ صاحب معاذ مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، کیوں گئے؟ علم تو ان کے پاس جاتا تھا، حضرت حاجی صاحب کے باقاعدہ ضابطے کے عالم بھی نہیں تھے، اردو کافی تک کتابیں پڑھی، لیکن یہ سب حضرات گئے تو اور جا کر اپنا تزکیہ کر رہے ہیں۔ حضرت نانوتی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ عجیب معاملہ ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ آپ کے پاس آئے، آپ کیسے چلے گئے حاجی صاحب کے پاس؟ تو حضرت نانوتی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی ہماری ایک مثال ایسی ہے کہ دو شخص ہیں، ایک شخص ہے جس نے بادام کے اوپر بڑی سخت تحقیق کی ہے کہ بادام جو ہے وہ کہاں پیدا ہوتا ہے اور کتنا پیدا ہوتا ہے اور کیا اس کے فوائد ہوتے ہیں اور کیا اس کے کن کن چیزوں امراض کے اندر فائدہ دیتا ہے، اس کے اوپر اس سے پوچھو کہ بادام کے بارے میں کچھ بتاؤ تو وہ مقالہ لکھ دے تحقیقی اور ایک بڑا لیکچر دے دے، لیکن کبھی اس سے پوچھو کہ تم نے بادام کھایا کبھی؟ تو کہتا ہے کھایا تو کبھی نہیں۔ اور دوسرا آدمی وہ ہے جس کے پاس بادام کے ڈھیر رکھے ہوئے ہیں، روزانہ بادام کھاتا ہے، اس سے پوچھو کہ بھئی یہ پیدا کہاں ہوا تھا اور اس کی تاریخ کیا تھی، تو اس کو وہ کچھ پتہ نہیں، لیکن بادام کھاتا ہے روز، بتاؤ کون ہم کرے دونوں؟ تو ہم فرمایا کہ ہم نے اپنے درس کے اندر بادام کی تفصیلات تو بے شک پڑھی تھی، لیکن حضرت حاجی صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے منہ ہاتھ میں رکھ کر منہ میں لگا دیا کہ دیکھو یہ ہے بادام۔ اس لیے تو یہ ہمارے سارے اکابر آپ دیکھیں، میں کیا کرتا ہوں اپنے ساتھیوں سے کہ ہمیں سب کی سوانح پڑھا کرو، حضرت نانوتوی کی، حضرت گنگوہی کی، حضرت شیخ الہند کی، حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت نائب پوری رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب کی، حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کی، تو پتہ چلے گا کہ اس علم پر عمل کرنے کا کیا سلیقہ ہوتا ہے، کیا طریقہ۔ تو میں یہ صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنے ساتھیوں سے اور سب سے پہلے اپنے آپ سے کہ جو کچھ ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے، اس کی صحیح روح کو سمجھنے کے لیے اپنے اکابر سے رابطہ رکھیں، اور ان اکابر کی سوانح میں، ان کی ملفوظات میں، ان کے خطابات میں، ان کے مواعظ میں جو دین کی فہم ہے وہ آپ کو دنیا میں کہیں اور نہیں ملے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔